اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم لوگ سورہ بقرہ کر رہے تھے اور آیت نمبر 42 کل ہم نے کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے ہیں کہ جیسے اللہ نے بتایا کہ میں نے انعام دیا ہے تم کو، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ نعمت دی ہے میں نے تم کو، اب تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ اور جو تمہارے پاس ہے اسے تصدیق کر لو۔ اس کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور بہترین سمجھنے والا بنائے۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آیا کہ اللہ کی آیتوں کو چند قیمت پر مت بیچا کرو۔ اس کے بعد جو بات آئی کہ نہیں تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس پر کل ہم نے ڈسکشن کی کہ اللہ کی باتوں کو نہیں چھپایا کرو، مصلحتاً بھی نہیں چھپاؤ۔ اگر تمہیں حق پتہ ہے تو بہت پیارے انداز میں سامنے والے کو وہ میسج کنوے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں یہ آیت آتی ہے جو کل بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ مرنے سے پہلے حق بتا دو۔ تو لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ نے یوں کیوں بول دیا، آپ کو اس وقت یہ نہیں بولنا چاہیے، تھوڑا سا لوگوں کو آپ آنے دیں، کرنے دیں۔ بھئی دیکھیں، میں تو ویسے تو نہیں بولیں گے کوئی بھی ہم لوگ، لیکن جب آیت آ گئی تو اس کے بارے میں تو مجھے اور آپ کو سچ بتانا پڑے گا نا۔ جیسے وہ آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہم نے، تو وہاں پر پوری جگہوں پر ہوا کے اوپر پورے الزام لگائے کہ عورت کی وجہ سے انہوں نے یہ گناہ کیا، عورت کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، عورت کی وجہ سے یہ ہوا۔ حالانکہ ہمیں قرآن میں کہیں بھی عورت کا ذکر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں نے یوں کیا، دونوں نے یوں کیا، دونوں نے یوں کیا، اور پھر یہ بتایا کہ آدم نے معافی مانگی۔ اس سے بھی میرا اور آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ زیادہ قصور استغفر اللہ آدم علیہ السلام کا تھا، لیکن وہ اتنے پیارے انسان تھے کہ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں اللہ سے معافی مانگ لی، اتنے سچے دل کے ساتھ، کہ اللہ نے ان کو پھر سے وہی بہت اونچا مرتبہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح باتیں تو بتانی پڑتی ہیں جو جھوٹی باتیں ہیں اور جو دین کے بارے میں ہو رہی ہیں، جو اللہ کے نام سے ہو رہی ہیں، جو اللہ پر جھوٹی باتیں جا رہی ہیں، تو وہ تو ہمیں بتانا بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، اور آگے بھی آیت آئے گی آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، وقیم الصلاۃ کی جو میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ آیا کہ اللہ نے بتایا کہ نہیں ملا حق کو باطل کے ساتھ، اور تم جانتے ہو یہ جو اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے استغفر اللہ ایک چھوٹی کتابیں نکال لیتے ہیں کہ روز اس کو پڑھیں تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر یہ ہو جائے گا، ہر وہ ہو جائے گا، یہ تصویر پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا۔ مرنے والے پر جو مرنے والا ہوتا ہے یا بہت بیمار ہوتا ہے اس کے پاس آپ یاسین پڑھ لو، مرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہی، بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ زندوں کی کتاب ہے، آپ کیوں اس کے پاس یاسین پڑھتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھ کے طبیعت صحیح ہو گئی، سب کچھ صحیح ہو گیا۔ بھئی کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہت پیاری کتاب ہے قرآن، یہ دلوں کو سکون دیتی ہے، اللہ بتاتے ہیں دلوں کو شفا دیتی ہے۔ کس طرح؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے تب ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی، ورنہ یہی فرسٹریشن، ٹینشن، غم یہ سب لگا رہے گا۔ تو عمل کی بات ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پڑھنے پڑھانے سے اگر ہونا ہوتا نا تو ہمارے پہلے کے لوگ، نبی سارے اور نبی کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ پڑھ کر ہی سارا کام تمام کر دیتے نا، کیونکہ وہ تو ہم سے پیارے سٹائل میں پڑھتے، دل سے پڑھتے، سمجھ کے پڑھتے۔ لیکن انہوں نے محنت ہی کی ہیں، انہوں نے بہت محنت کر کے اپنی جان پر محنت کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، سفر کیے ہیں اللہ کی خاطر، بہت کچھ سہا ہے اللہ کی خاطر۔ تو ایسے ہی نہیں جنت مل جائے گی، تو اسی لیے نا مجھے اور آپ کو بھی ایسے نہیں ملے گی۔ تو خدا کا واسطہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور بتاؤ نہیں کہ یہ دین ہے۔ آپ نے پوری اس کی کتابیں نکال دی، تسبیحات کی اپن سورے نکال دی ہیں، وظائف کی نکال دی ہیں، دعائیں نکال دی ہیں۔ بھئی بتاؤ یہ اچھی باتیں ہیں، مگر مت کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں،
یہ وظیفے ہیں اللہ کی طرف سے، ایسا مت کہو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ نے پہلے اس لفظ کو سمجھا کہ وقیم الصلاۃ، دیکھیں وہی 6 پوائنٹس میں سے یہ بات آ گئی کہ وقیم الصلاۃ، اور قائم کرو اللہ کے نظام کو جو اللہ نے تمہیں اس کتاب میں دیا ہے۔ صلاۃ کا مطلب نماز صرف نہیں ہے، صلاح کا مطلب ہے پورا نظام جو اللہ نے تمہیں اس کتاب میں دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا ڈو ہے، کیا ڈونٹس ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس جو دیے ہیں اللہ نے، جو احکامات دیے ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان اصولوں پر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو قائم کرنا ہے، اپنی بھی، اپنے گھر میں بھی، باہر بھی، ہر جگہ ہم کوشش کریں گے اس نظام کو قائم کرنے کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ٹھیک ہے، اور اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، اور اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، اللہ کی باتوں پر نظام کو قائم کرو، جو اللہ نے تمہیں نظام دیا ہے وہ قائم کرو، اپنی من گھڑت کہانیاں نہیں بتاؤ، اپنی من گھڑت چیزیں نہیں بتاؤ، دین سے تعلق مطلب دین سے اس کو جوڑ کر اپنی من گھڑت دکانیں نہیں چمکاؤ، اس نظام پر قائم کرو دین کو جو اللہ نے، جو اصول تم کو قرآن میں دیے۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ غور کیجیے، اور نہیں سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں انڈیویجولی، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان سب ملاوٹوں کو چھوڑ کر اللہ کے اصولوں پر اپنی زندگی کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور دو زکوٰۃ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور کام کرو کام کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس پہ آپ 2 ترجمے لے سکتے ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز میں جو جماعت سے با جماعت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی لوگ لیتے ہیں اس میں۔ اور اس سے بھی بہت پیارا مجھے اس کا جو ایک میننگ لگتا ہے اور جو سمجھ آتا ہے کہ کام کرو کام کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے اصولوں کو، کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ کے نظام کو، وقیم الصلاۃ، یعنی جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کے اللہ کے کام کو رائج کرو، اللہ کے نظام کو رائج کرو، لوگوں کے لیے کام کرو۔ جیسے ایک سوشل 2 اسٹیٹس ہوتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے تو انہوں نے انسانیت کے لیے بھی کام کیا کہ فرعون کی قید سے ان کو چھڑایا، بنی اسرائیل کو، اور دوسرا اللہ کی بھی تبلیغ کی۔ تو دونوں کام ساتھ لے کے چڑھنے، کیونکہ اللہ نے ہم کو بتایا، ابھی بھی بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ نے خرچ بھی بتا دیا کس کس پر کرنا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے، وہ بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ تو دونوں کام کرتے ہیں، کام کرو کام کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کمیونٹی ہو، گروپ ہو آپ کا ایسا کہ آپ اللہ کے نظام کو بھی لوگوں میں پھیلاؤ، حق کو، اور آپ لوگوں کی خدمت بھی کرو، میں اور آپ۔ ہم تو بہت کم ایسے نکلتے ہیں، ورنہ کتنی ضرورت ہے آج لوگوں کو، لیکن میرا تو اپنے لیے ٹائم پورا ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں پتہ ہی نہیں چلتا، فوراً ویکینڈ آ جاتا ہے، لیکن اس میں نے ایک بھی ڈھنگ کا کام انسانیت کے لیے نہیں کیا ہوتا۔ لوگ اتنا نکلتے ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ لوگ خوار ہوتے ہیں، مطلب پورا دن صبح سے لے کر رات تک خدمت میں لگے رہتے ہیں، جیسے SIUT ہے، جیسے شوکت خانم ہے، جیسے انڈس ہے، جیسے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں۔ کچھ ایک عورت کا میں نے دیکھا کہ وہ سستا کھانا بیچتی ہے، ایک عورت کا میں نے دیکھا وہ بستیوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرتی ہے، ایک عورت کا میں نے دیکھا کہ اس نے لیاری کی ایک گلی کو اتنا اچھا بنا دیا اور اس کے بچوں کی زندگی بدل دی، اس ایک گلی کی، کیونکہ اس کے پاس اتنا ہی فنڈ آتا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو صحیح کر سکتی تھی۔ لیکن دیکھیں کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالا، یہ مجھے اور آپ کو بھی نکل کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا بھی ہمارا کام ہے، وہ تو فرسٹ نمبر پہ ہے، اور اللہ کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا، کیونکہ جہاں بھی نظام کی بات آتی ہے وہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، یعنی نظام کو تو قائم کرو گے لیکن لوگوں کی بھی مدد کرو گے، تبھی ایک معاشرہ بنتا ہے۔ آپ بھوکے پیٹ لوگوں کو صرف جا کے اللہ کی باتیں بتاؤ گے تو کوئی بھی آپ کی بات سنے گا نہیں، وہ کہے گا اس کا تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا، تو یہ آ کے ہم کو باتیں بتا دیتی ہے۔
آپ کو اس کی مشکلیں بھی آسان کرنی پڑیں گی، اس کا مسئلہ بھی حل کرنا پڑے گا، کچھ کام کرنا پڑے گا، ان میں کچھ ٹائم گزارنا پڑے گا، ان کو کوئی سائیکولوجیکلی ٹرین کرنا پڑے گا۔ یہ کام میں اور آپ نہیں کر رہے، لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی یہ کام کریں، بڑا دل چاہتا ہے، لیکن بس خود کی سستی اور کاہلی ہے، اور خود کا اتنا ہمارا وہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے کہ طلب نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ حالانکہ بہت لوگ کرتے ہیں، اور میں بڑا انسپائر ہوتی ہوں جو لوگوں کے لیے بہت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے بھی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جیسے ایدھی صاحب تھے، جن کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی، بچوں کے لیے جھولا لگایا، مطلب ساری زندگی کام کرتے رہے، جو بھی لوگ بولتے رہے، لیکن کام انہوں نے بہت کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی، سب چیزیں اللہ نے پہلے کی کہ یاد کرو مجھ کو، نعمت یاد دلائیں، وعدہ کیا۔ اب اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ سب جھوٹی باتیں چھوڑو اور اللہ کے نظام کو قائم کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، یعنی اس پہ تو سب سے پہلے میں تو اپنے آپ کو لے آؤں گی۔ اور جو بھی ہے ٹیچر ہے، وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، ٹیچر ہے یا کوئی بھی ہے، ماں باپ بھی ہے نا، اگر اولاد کو کوئی اچھی چیز بتا رہے ہیں تو کیا اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو بڑی باتیں کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور ہو تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا بس نہیں تم عقل رکھتے ہو؟ یعنی تم کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم یہ منافقت کر رہے ہو کہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تم لوگوں کو بھی نیکی کا پرچار کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی تمہارے اندر کتنا عمل ہے، تم کتنی اللہ کی فرما برداری کرتی ہو، تمہارے اندر کتنی طلب ہے، تم دین کے لیے کیا کام کرتی ہو، تم لوگوں کے لیے کیا کام کرتی ہو۔ یہ مجھ سے سوال ہوگا کہ بہت لیکچرز دیتی تھی، بہت لوگوں کو اپنے درس پروموٹ کرتی تھی، تو کیا لوگوں کے لیے اتنے کام کیے تھے؟ کیا میرے عمل اتنے ہیں، یا میں منافق کی کیٹیگری میں اٹھوں گی؟ اللہ تعالیٰ میں بہت گنہگار ہوں، مجھ سے کام کروا لیجئے، مجھ سے عمل کروا لیجئے۔ تو اب دیکھیں اللہ کا بات بتا رہے ہیں، اور پیچھے سے بھی اگر میں اس کو جوڑوں کہ دیکھیں نا، یہ اللہ کی آیتوں کو چند قیمت پر بیچنا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا، یہ عام لوگ نہیں کرتے۔ یہ دین کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں، جو دین کے بڑے ہوتے ہیں وہی کتابیں لکھتے ہیں نا، دین کے بڑوں کی لوگ باتیں سنتے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے تو نہیں ممبر پر بیٹھے ہوتے۔ تو جو ممبر پر بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو بڑی نیکی سکھا رہے ہو، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تم اللہ کی آیتوں میں کھوٹ ڈال رہے ہو، تم اللہ کی آیتوں میں ملاوٹ کر رہے ہو، تمہیں حق پتہ ہے لیکن تم اللہ کی آیت کو بیچ رہے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے، عزت کے لیے، دولت کے لیے، جگہ کے لیے، مشہوریت کے لیے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو تم بھول جاتے ہو۔ تو اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب، دیکھیں یہ بھی ان سے کہا جاتا ہے جو بڑے لوگ ہیں، جو پڑھتے ہیں، جن کو سب پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم کتاب پڑھتے ہو اور پھر بھی تم جھوٹی باتیں کرتے ہو، تم عقل نہیں رکھتے۔ کیا عقل کی بات آئی یہاں پر کہ تمہارا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بڑا یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ افلا تعقلون۔ یہ ہم سب کے لیے بات ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، تم قرآن کی کلاسز لیتی ہو، تم قرآن پڑھاتی ہو، تم نمازیں پڑھتی ہو، تم اپنے بچوں کو ناظرہ سکھاتی ہو۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کے ماں باپ کو فکر نہ ہو مسلمانوں کا کہ اس کو بچپن میں ہی قرآن ختم کرانا ہے، روزہ رکھوا کر مٹھائیاں بٹوانی ہیں، گجرے پہنانے ہیں۔ لیکن جب نظام کی بات آتی ہے، اللہ کے اصولوں کی بات آتی ہے، تب ہم کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں 8 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، ابھی تک قرآن ختم نہیں کیا، ابھی تک روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب اللہ کے اصولوں کو ہم توڑتے ہیں
جب فکر نہیں ہوتی کہ ابھی تک میں نہیں سدھری تو اب کب سدھروں گی، میں نے اپنے بچے کے اندر ابھی تک دین نہیں ڈالا، جب میں ہی دین پر نہیں ہوں تو میرا بچہ کہاں سے آئے گا، تب فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتی ہو، عقل سے کام نہیں لیتی کہ انجام کیا ہوگا تمہارا جب تم اپنے آپ کو بھول گئی ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسان عقل سے سوچے کہ ہم سب دین میں تو آ گئے ہیں لیکن اگر عمل نہیں کیا تو بہت بربادی میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، دیکھیں پھر کتنے وظیفے مل رہے ہیں آپ کو اس رکوع میں، کہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ۔ دیکھیں ہمارا صبر بڑا ڈیفرنٹ صبر سمجھنے کا سٹائل ہے۔ صبر پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا جو بھی ہو بس شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا، وہ کچھ بھی کرے، مارے گالیاں دے لیکن برداشت کر لینا، یہ صبر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں اب کوئی بات نہیں، فیملی میں تو یہ چلتا رہتا ہے، دیکھو اب تم صبر کر لینا، یہ صبر نہیں ہے۔ زیادتی برداشت کرنا صبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو اپنی مدد نہیں کرتا اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ آج ہم پاکستان کے لیے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ خود لوگ اپنے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو اللہ کیسے مدد کریں گے؟ ہم جب خود اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ڈر گئے ہیں، چاہے پیٹرول مہنگا ہو، چاہے کچھ مہنگا ہو، چاہے ہم کو کوئی مصیبت ہو تو ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ تو حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں ہم انڈیویجولی کھڑے ہو بھی نہیں سکتے، لیکن ایک کمیونٹی اس کو کھڑا نہیں کر رہی، کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ہی اس کو نہیں کر رہے، کیونکہ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا، تو سب اپنے آپ کا سوچ رہے ہیں، کوئی غریب کا نہیں سوچ رہا۔ حالانکہ 80-90% آبادی یہاں پر غریب ہے، لیکن ہم اتنے سیلفش لوگ ہیں کہ جب ہمارے پیٹ بھر رہے ہیں نا تو ہم کسی کا نہیں سوچتے، اور جو لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی جمع نہیں کر رہا۔ تو یہ مری ہوئی قوم ہوتی ہے نا تو اس کی کوئی مدد نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ کے اصولوں کے بھی پابند نہیں ہیں، ہم نے اللہ کا نظام بھی قائم نہیں کیا، تو پھر ہم پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو صبر کی بات آئی، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ صبر یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے کہ ظلم برداشت کرنا نہیں چاہیے، ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے، اور غلط زیادتی ہو رہی ہو تو ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ کمپرومائز کرنا الگ بات ہے، ایڈجسٹ کرنا الگ بات ہے، لیکن یہاں ظلم ہو رہا ہو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں گالی بھی ظلم ہے، مارنا بھی ظلم ہے، اوور انڈر پریشر رکھنا بھی ظلم ہے۔ تو ظلم برداشت کرنے کا نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، صبر کا مطلب ہوتا ہے جمنا، اللہ کے اصولوں پر جمنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے بہادری۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں تو اپنے لیے بھی فائٹ کرنا، اپنے حقوق کے لیے، یہ نہیں کہ بار بار لڑائیاں کر لینا فیملی میں، نہیں، جہاں غلط بات ہو رہی ہے وہاں طریقے سے بولنا چاہیے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ کسی دو بڑے آدمی کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا والا صحیح ہے، یعنی ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، لیکن آپ بڑے کی سائڈ پہ نہیں جاؤ گے، آپ چھوٹے والے کو یہ نہیں سکھاؤ گے کہ اب برداشت کر لو، یہ بڑا آدمی ہے کیا کریں، بلکہ آپ کو اس حق کی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں بہادری اور صبر، جمنا، حق پر جمنا، سٹینڈ لینا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ جب اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے سب گھاٹا پانے والوں میں سے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سب کے سب گھاٹا پانے والوں میں سے، اللہ نے فرمایا سوائے 4 لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس میں کیا آیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے انہوں نے نیک، اور وہ جو تواصوا بالحق کی، جو نصیحت کرتے ہیں حق کی، اور جو نصیحت کرتے ہیں جمنے کی، یعنی جو ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا حق پر، اور جو ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا جمنے پر، یعنی بہادری، استقامت، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یہ نہیں ہمارے یہاں تو ظلم برداشت کرنے کو صبر کہا جاتا ہے، ہاں میرے ساتھ تو یہ ہوا، میرے ساتھ تو وہ ہوا، کیا کریں اب، صبر کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے۔ نہیں، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کوئی گرا پڑا نہیں بنایا، سٹینڈ لینے کے لیے بنایا ہے، بہادر بنایا ہے۔ اللہ پر توکل کر کر سچ بات پر سٹینڈ لینا سیکھنا چاہیے، اور اللہ نے
دین پر جمنا بتایا ہے کہ جمے رہنا ہے حق پر، یہ نہیں ہے کہ پسل جانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو. مصیبت آئے ویسے بھی اللہ سے مدد مانگو، لیکن کس طرح؟ بالصبری، جم جاؤ. والصلاۃ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، اور نظام پر جمے رہو، یعنی صلاح کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، نظام کے ساتھ اور نظام پر جمنے کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. دوسرا آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جمنے کے ساتھ، یعنی جم جاؤ اللہ کی باتوں پر، اور والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، دونوں لے سکتے ہیں آپ. اس میں دونوں چیزیں آئیں گی، دونوں کی ڈیپتھ بڑی اچھی ہے کہ ظاہر ہے نماز سے بھی بڑا انسان کو سکون ملتا ہے. آپ نے دیکھا جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کی، ایک رکعت بھی پڑھی لیکن پڑھی، اور جب پانی نہیں ملا وضو کرنے کے لیے پھر بھی نماز پڑھی، تیمم کر کے بھی نماز پڑھی. یعنی نماز اتنی ضروری چیز ہے، اور نماز انسان کو طاقت دیتی ہے. نماز اللہ سے کانورزیشن ہے، اور جب جیسے آپ کسی دوست سے بات کر کے ہلکا محسوس کرتے ہیں نا کبھی مصیبت میں بھی، کہ میں کسی سے شیئر کر لوں تو میں ہلکا فیل کرتی ہوں. اس طرح اللہ سے کانورزیشن کر کے میں اور آپ بہت ہلکا فیل کرتے ہیں. اور واقعی اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں تو تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ سے کبھی بھی آپ دیکھو نا، آپ کو کوئی بھی ایسی گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ کو کوئی آپ کی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہوگا، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوگے. اور آپ اٹھ کے اگر بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ 2 نفل پڑھو گے نا، اور اللہ سے وہ باتیں کر لو گے نا، آپ کو دیکھنا، آپ کو وہ آپ کو سکون ملے گا جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. مطلب ظاہر ہے میں بھی میری بھی خشوع و خضوع بالکل نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آیا نا تو یہ واقعی وہ سکون دیتی ہے جو آپ کو کوئی بھی دنیا میں نہیں دے سکتا. یہ ہے اللہ، اور یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. تو انشاءاللہ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کو کل بھی کنٹینیو کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی سمجھنے کی آیت ہے. انشاءاللہ آدھی اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.